أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان اللہ، تو اللہ کی تسبیح بیان کرو حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا، اور پچھلے پہر. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو. فسبحان اللہ، یہ مفعول مطلق ہے سبحو کا، یعنی اگر تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کو بنانے والا نہیں اور نہ ہی اس کو کوئی چلانے والا ہے اللہ کے سوا، تو پھر ضروری ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ کی تسبیح تو ہر وقت بیان ہو سکتی ہے، لیکن مخصوص اوقات کا ذکر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پانچوں وقت کی نمازوں کا حکم دیا جا رہا ہے. حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ جاتی ہیں. وحین تصبحون، اس میں فجر کی نماز آ جاتی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. مسلسل عبارت اس طرح ہے کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وعشیا وحین تظہرون، کہ اللہ کی تسبیح ان اوقات میں بیان کرو. اور فرمایا کہ عشیا پچھلا پہر یعنی عصر کی نماز، وحین تظہرون اور ظہر کی نماز. تو جب مغرب ہوتی ہے تو سورج کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، دن ڈوب جاتا ہے، تو اس وقت فرمایا اللہ کے سامنے جھکو اور مغرب کی نماز ادا کرو. پھر سورج تو ڈوب جاتا ہے لیکن اس کا کچھ اثر شفق کی صورت میں باقی رہتا ہے. فرمایا کہ وہ شفق بھی جب غروب ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز پڑھو. اور جب رات اپنا دامن سمیٹ لیتی ہے اور صبح آ جاتی ہے تو اس وقت پھر نماز پڑھو. اور جب سورج اپنی روشنی اور گرمی میں انتہائی طاقتور ہوتا ہے اس وقت ظہر کی نماز پڑھو. اور عشیا پچھلا پہر اس میں عصر کی نماز پڑھو. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر انقلاب زمانہ کے وقت اس انقلاب کو برپا کرنے والے کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی تسبیح اور تحمید بیان کرو. اور درمیان میں یہ جو فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح کے ساتھ ساتھ تحمید بھی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بھی کرو اور اس کو ہر کمزوری اور ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک بھی سمجھو. جنت میں جانا ہے تو 5 نمازیں ضرور پڑھنا پڑیں گی، اس لیے کہ نماز کے بغیر کوئی آدمی جنت میں جا نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. اگر نماز کے پیپر میں پاس ہوا تو باقی نیکیوں کو بھی دیکھا جائے گا. اگر نماز میں فیل ہوا تو اس کے باقی کسی نیک عمل کو دیکھا ہی نہیں جائے گا
اور سیدھا ہی اس کو جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا. یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. فرمایا ان آیات میں قیامت کے قائم ہونے کی 8 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ اس بات کی بھی دلیلیں ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ایک ہی بڑی کمال والی قدرت والی ہستی ہے، اور یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی بلکہ ایک زبردست رب اس کو چلا رہا ہے. فرمایا وہ مردے میں سے زندے کو نکال دیتا ہے، جیسے کہ کافر میں سے مسلمان کو پیدا کر دینا، اور زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے جیسے مسلمان میں سے کافر کو پیدا کر دینا. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی بیج سے درخت بنا دیتا ہے، اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے سرسبز و شاداب فصلیں اگا دیتا ہے. اور اللہ پاک زمین کو اس کی موت کے بعد جس طرح زندہ کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی ان کی موت کے بعد زندہ کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بارش برسے گی اور انسان زمین سے یوں اگ کھڑے ہوں گے جیسے پودے اگتے ہیں، تو اللہ پاک کے سامنے سب کھڑے ہو کر حاضر ہو جائیں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اچانک تم انسان بن کر پھیلے ہوئے ہو. فرمایا اللہ پاک کی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا کے بطن سے پیدا کیا. اور انسان کی جو توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، یہ بھی زمین کی غذا اور اس کی نباتات کی وجہ سے ہی قائم ہے. آدمی کی جو بھی ضروریات ہیں وہ مٹی میں سے نکلتی ہیں، اور انسان جن چند عناصر کا مجموعہ ہے جیسے کہ کیلشیم ہے، کاربن ہے، سوڈیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، یہ سب چیزیں زمین ہی میں سے نکلتی ہیں اور زمین میں ہی ہوتی ہیں. انہی میں سے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کر دیا، اور ان بے جان مادوں کو ملا کر ایک ایسا شاندار سوچنے اور سمجھنے والا اور غور و فکر کرنے والا انسان بنا دیا کہ جو پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے. آپ جنگلوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں، حتیٰ کہ سمندروں میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو انسان نظر آ جائیں گے. اور انسان نے اس پوری کائنات میں ہر جگہ پہنچ کر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
یہ کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی بنا دی، ان فی ذالک لآیات، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور کرنے والے لوگوں کے لیے۔ فرمایا دیکھو آدم علیہ السلام کو جنت میں ہونے کے باوجود سکون اس وقت ملا جب اللہ نے ان کے لیے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ جوڑا ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے مل کر کسی چیز کی تکمیل کرتے ہیں۔ دنیا آخرت کا جوڑا ہے، یہاں آدمی نے محنت کرنی ہے اور آخرت میں اس کا پھل پانا ہے۔ مرد عورت کا جوڑا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر ایک خاندان بناتے ہیں، ایک گھر بساتے ہیں، جس سے کہ انسانی معاشرے کی ساری رونق ہے۔ اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ بیویاں تمہاری پیدا کر دیں، بلکہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک خصوصی محبت اور اضطراب اور ایک دوسرے کی طلب پیدا کر دی۔ مرد کی ضرورت اور مرد کو سکون اپنی بیوی کے پاس جا کر ملتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی سکون اپنے مرد کے پاس ملتا ہے، لیکن یہ صرف حلال طریقے سے نکاح کرنے والوں کے حصے میں یہ نعمت آتی ہے۔ جو حرام طریقے سے عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ سکون اور یہ اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہر قوم میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر رکھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہو گئی ہوں اور کسی قوم میں صرف لڑکے ہی لڑکے رہ گئے ہوں اور کوئی لڑکی انہیں نکاح کے لیے میسر ہی نہ ہو۔ فرمایا اللہ پاک ہر قوم میں، ہر ملک میں، زمین کے ہر حصے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی نسبت تقریباً برابر رکھتا ہے، تاکہ سب لوگوں کو شادی کے لیے اپنی بیویاں مل جائیں۔ اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کا کوئی دخل نہیں۔ کوئی آدمی چاہے کہ میرے گھر صرف لڑکے پیدا ہوں، لڑکیاں نہ ہوں، تو وہ دنیا ساری کی دولت بھی خرچ کر لے تو وہ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اور کوئی چاہے کہ میرے گھر صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، تو وہ بھی یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اولاد نہیں ہو رہی، اللہ نہ دے، تو وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی اولاد حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اولاد دیتا بھی ہے اور دیتا بھی اس طرح ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے برابر رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اس سارے نظام خاندان میں اور اس سارے مرد و زن کے تعلقات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ کہ اللہ پاک ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہی اس کو چلانے والا ہے اور وہی اس کائنات کو ختم کر کے پھر آخرت کو قائم کرے گا۔ ترجمہ ایک بار، فسبحان اللہ، پس اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔
فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیا اور پچھلے پہر، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ، اور زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَنْ خَلَقَكُمْ، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، حقیر مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، پھر اچانک تم انسان بن جاتے ہو، تنتشرون، جو پھیل جاتے ہو، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، اور بنا دی تمہارے درمیان، مودتاً، دوستی، ورحمہ، اور مہربانی، ان فی ذالک لآیات، بلا شبہ اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور کرنے والے لوگوں کے لیے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔